دوستو، آپ سب لوگ جانتے ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام ساری دنیا کے باپ ہیں اور سب سے پہلے پیغمبر بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام لقب صفی اللہ یعنی اللہ کا خالص یا اللہ کا چنا ہوا۔ زمین پر زندگی کی ابتدا اس بزرگ ہستی کے وجود سے ہی ہوئی۔ یہ بات اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ ابتدا کے بارے میں جو باطل مفروضے ہیں کہ انسان بندر سے وجود میں آیا وغیرہ وغیرہ، یہ سب بے بنیاد ہیں۔ یہ نام اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کو وجود بخشنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہی اس کائنات کا رب اور ہمارا معبود برحق ہے۔ یہیں سے ایک مومن کی حیثیت سے ہمیں یقین حاصل ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی ساری کائنات، ساری انسانیت کے باپ ہیں، جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا اور ان میں روح پھونکی۔ اس کے بعد ہی زندگی کی تمام تر سرگرمیاں وجود میں آئیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو بہت ہی اچھی صورت میں پیدا کیا، پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ تخلیق آدم کی ابتدا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرشتوں کو خبر دی کہ زمین میں آدم کو میں نے اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے سمجھا کہ یہ خلیفہ زمین میں دنگا فساد کرے گا، اس لیے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے رب، تو زمین میں ایسے شخص کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے۔ ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ دوستو، اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا، اس بنا پر آپ کا نام آدم رکھا گیا، کیونکہ آدم کو عدیم الارض سے پیدا کیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے بنایا، جس مٹی کو زمین کی سب سطحوں سے لیا گیا۔ اس لیے اولاد آدم کی رنگتوں یا فطرتوں میں فرق ہے، یعنی سرخ، سفید یا نرم اور سخت طبیعت وغیرہ۔ بعض روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے بنا کر 40 دن تک رکھا گیا، کچھ کا کہنا ہے کہ 40 سال تک، اور پھر اس میں روح پھونک دی گئی۔ سند احمد کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن تخلیق کیا گیا۔ قرآن کریم میں ان کی تخلیق کے متعلق جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، آپ کو پانی میں گندی ہوئی مٹی سے بنایا گیا جو لیسدار اور چپچپی تھی۔ پھر یہ مٹی سلسلال بن گئی۔ سلسلال اس مٹی کو کہتے ہیں جو خشک ہو کر کھنکھناتی ہے۔ ارشاد فرمایا، اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ رحمان۔ پھر اللہ نے ان کی تخلیق کو پورا کر کے اس میں روح پھونکی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، انسان کچھ ایسا جلد باز ہے، گویا جلد بازی سے ہی بنایا گیا ہے۔ سورۃ الانبیاء۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ نے آپ کو سب چیزوں کے اسم سکھائے۔ ارشاد ہوا، اور اس نے آدم کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ سورۃ البقرہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر خاص و عام چھوٹی بڑی چیز کی تعلیم فرمائی۔ غرض یہ کہ جب آپ کو ہر چیز کے نام سکھا دیے تو آپ کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا، اگر تم جانتے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ فرشتے نہ بتا سکے اور کہنے لگے، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کی سوا ہم کچھ نہیں جانتے، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ اس پر اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا، اے آدم، تم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کی سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو مجھے سب معلوم ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ثابت کر دی کہ ہر چیز کا علم اللہ کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کی تعلیم فرمائی۔ دوستو، اس سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ سب سے پہلی مخلوق ہرگز بھی بے علم نہ تھی، اور انسان ابتدا ہی سے رب کی توحید اور معرفت سے آگاہ ہے۔ دوستو، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیم بخشنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ عبادت ہرگز نہ تھا، کیونکہ وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرنا جائز ہے۔ یہ محض
سجدہ تعظیم تھا تو سب فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس یعنی شیطان کے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے شیطان تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا؟ تو وہ تکبر سے بولا میں ایسا نہیں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے بنایا۔ تو اللہ نے کہا پھر تو نکل جا یہاں سے، بے شک تو مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر لعنت برسے گی۔ سورۃ الحجر۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ سورۃ الاعراف۔ سجدہ تعظیمی پہلے ایک عام بات تھی، قصہ یوسف علیہ السلام میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی جائز تھا، اس کے بعد اس سے منع فرما دیا گیا۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 طرح سے عزت بخشی، اپنے ہاتھوں سے بنایا، ان میں خود روح پھونکی، ان کو ہر چیز کی تعلیم خود دی، ان کو فرشتوں سے سجدہ تعظیم کروایا۔ دوستو اب بتاتی ہوں تھوڑا حضرت بی بی حوا کے بارے میں۔ حوا کے معنی ہے زندہ، کیونکہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی یعنی ایک زندہ چیز سے تخلیق کیا گیا، اس لیے ان کا یہ نام رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک دن سوئے ہوئے تھے، اٹھنے پر انہوں نے دیکھا کہ ان کے سرہانے ایک عورت موجود ہے۔ آپ نے دریافت کیا تم کون ہو؟ جواب ملا عورت۔ پھر پوچھا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ جواب ملا تاکہ آپ مجھ سے سکون پا سکیں۔ بی بی حوا کی تخلیق کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ حضرت حوا کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے بنایا گیا، اور بعض روایت میں ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد بنایا گیا۔ دوستو یہ آیت اس بات کی تائید کرتی ہے کہ بی بی حوا کو جنت میں جانے سے پہلے بنایا گیا۔ ارشاد ہوا تم اور تمہاری بیوی وحشت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے۔ سورۃ الاعراف۔ دوستو خدا نے شیطان کو دھتکار دیا اور آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا، لیکن فرمایا کہ شیطان سے ہوشیار رہیں کہ وہ ان کا کھلا دشمن ہے۔ ارشاد ہوا اے آدم ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، تو کہیں تم کو جنت سے نکلوا نہ دے اور پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ دوستو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں بھیج دیے گئے، وہاں وہ جہاں چاہے گھومتے، جہاں چاہے کھاتے، سوائے اس درخت کے پھل کے جسے اللہ نے منع فرمایا تھا۔ لیکن شیطان اس طاق میں تھا کہ کیسے موقع ملے اور آدم کو بہکائے، چنانچہ اس نے انہیں وسوسے میں ڈالتے ہوئے کہا تم کو تمہارا پروردگار نے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، اور قسم کھائی کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض یہ کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے اس درخت کا پھل کھا لیا، اور حضرت آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کی خلاف ورزی کی اور اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔ اب آدم علیہ السلام اور شیطان دونوں کو اللہ نے سزا کے طور پر زمین پر اتار دیا، اور اب یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ابن کثیر کی روایت ہے کہ جب شیطان زمین پر اترا تو کہنے لگا اے اللہ تو نے آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا، اور تیری مدد کے بنا میں اس پر قوی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں اس پر مسلط کر دیا گیا۔ تو شیطان نے مزید مانگا، اضافہ مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب بھی آدم کے ہاں اولاد ہوگی ویسے ہی تیرے ہاں بھی اولاد ہوگی۔ تو شیطان نے مزید اضافہ مانگا۔ اللہ نے کہا اس کے سینے تیرے ٹھکانے ہیں، ان کے سینے تیرے ٹھکانے ہیں، تو ان میں خون کی طرح دوڑے گا۔ اس نے مزید اضافہ مانگا تو اللہ نے کہا ان پر اپنے گھوڑوں اور پیادوں کے ساتھ چڑھ دوڑ اور ان کے مال و اولاد میں شریک ہو جا۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ تو نے شیطان کو لمبی مہلت دی اور اسے مجھ پر مسلط کیا، اور میں تیری مدد کے بنا اس سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ نے فرمایا جب بھی تیرے ہاں اولاد ہوگی میں اس کی حفاظت پر ایک فرشتہ مقرر کر دوں گا جو اس کی حفاظت اس کے برے ساتھی شیطان سے کرے گا۔ آدم علیہ السلام نے مزید مانگا تو اللہ نے کہا ایک نیکی کے بدلے 10 گنا اجر ملے گا اور اس میں بھی اضافہ کر دوں گا، اور ایک برائی کے بدلے ایک ہی ملے گی اور وہ بھی کسی نہ کسی طرح مٹا دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مزید اضافہ مانگا تو اللہ نے کہا اے میرے بندو اگر اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو تو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے مزید اضافہ مانگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب تک اولاد آدم زندہ ہے میں توبہ کرنے سے نہیں روکوں گا۔
آدم نے مزید مانگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں بے شک دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس پر آدم علیہ السلام نے کہا بس۔ تو پس شیطان انسان پر بہت مسلط ہوگا، پر اللہ کی رحمت و مغفرت کا دروازہ بہت کشادہ اور عالیشان ہے، اور انسان شیطان سے دھوکہ کھانے کی وجہ سے شکست کھاتا ہے اور استغفار کر کے اس پر غالب آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو زمین پر اتار دیا۔ اب ان کی نسل کو آگے بڑھانا تھا، تو اللہ نے ان کو روز ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی نعمت سے نوازا۔ پہلے دن پیدا ہونے والے بیٹے کا نکاح دوسرے دن پیدا ہونے والی بیٹی سے ہوتا، اور اسی طرح پہلے دن پیدا ہونے والی بیٹی کا نکاح دوسرے دن پیدا ہونے والے بیٹے سے ہوتا۔ اس کا مقصد دنیا میں انسان کی نسل کو بڑھانا تھا۔ آپ کی اولاد میں جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، ان میں حابیل علیہ السلام، قابیل علیہ السلام اور شیش علیہ السلام شامل ہیں۔ دوستو، زندگی رہی تو ان سب پر بھی میں ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر کروں گی، لیکن فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان فیوچر اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل زرین سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ ہمارا رابطہ بنا رہے اور آپ سے میری کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو۔ جزاک اللہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو دے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ زندگی رہی تو دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان۔